پیکا ایکٹ کی آواز ہر جگہ سنائی دے رہی ہے. صحافی تنظیمیں اس ایکٹ کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ نا ایگو کا مسئلہ شروع ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جس دور میں رہ رہے ہیں اس ٹائم پہ فیک انفارمیشن، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، میل انفارمیشن کی ایوری پاسبل فارم جو ہے پاکستان میں موجود ہے. لوگوں کو پکڑنے کی، ان کو کسی لا کا پابند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو جو نام نہاد لوگ ہوتے ہیں، نام نہاد صحافی ہوتے ہیں، وہ اٹھ کے سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں. تو یہ پیکا جو آرڈیننس ترمیم ہے یہ چوروں کے لیے ہے، ان کالی بھیڑوں کے لیے ہے. اب وہ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹکر کے لوگ وہ جب لندن میں جا کے بیٹھ کے زہر اگلیں گے، شہباز گل جیسے، عمران ریاض خان جیسے. اگر ہم عمران نیازی کو دیکھیں تو اس وقت جیل سے جو ہے وہ بہت اونچی اونچی دھاریں مار مار کر رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ ان قریب تہاڈے کول خبر آ جانی ہے ملک ریاض بھی پھڑیا گیا. امریکہ چ انویسٹمنٹ تے آئی لیکن امریکہ تو ایک وڈی بھی آ گئی ہے. یس. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رخمہ عرفان ملک. 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. پیکا ایکٹ کی آواز ہر جگہ سنائی دے رہی ہے اور صحافی تنظیمیں اس ایکٹ کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. لیکن بیسیکلی یہ ایکٹ سوشل میڈیا پر جو فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے، جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کے تدارک کے لیے ہے تاکہ قوانین کو سخت کر کے جو ہے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کیا جائے. بٹ صحافی برادری کو اس پر کیوں اعتراض ہے، کیوں میڈیا اس پر تلملا رہا ہے، اسی پر آج ہم نے بات کرنی ہے. اور بھی بہت سے موضوعات ہیں میرے ساتھ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. وقاص ولانا اور سعدیہ خالد. I welcome both of you in today's podcast, starting from you سعدیہ. سب سے پہلے تو یہ پیکا ایکٹ یہ ہے کیا؟ کیوں صحافیوں کو اس پر اتنا احتجاج ہے؟ جتنا تک ابھی تک میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے اس میں تو یہی ہے کہ فیک نیوز کا تدارک کیا جائے گا، سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کیا جائے گا، جھوٹا پروپیگنڈا جو اداروں کے خلاف ہوتا ہے، عدلیہ کے خلاف ہوتا ہے، اس کو روکا جائے گا. تو صحافی برادری کیوں سراپا احتجاج ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ نے بلایا. رحمہ، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ نا ایگو کا مسئلہ شروع ہو چکا ہوا ہے. صحافیوں سے جب ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو میں نے کل کچھ سینئر صحافی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے ڈسکشن کر رہے تھے ہم پیکا کے حوالے سے. تو میں نے کہا ایشو کیا ہے، کیوں ہم لوگ اس کے اوپر اتنا اعتراض کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جس دور میں رہ رہے ہیں اس ٹائم پہ فیک انفارمیشن، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، میل انفارمیشن کی ایوری پاسبل فارم جو ہے پاکستان میں موجود ہے. تو ایسی سچویشن میں کوئی نہ کوئی تو ایسا ہونا چاہیے. اے آئی سے جنریٹڈ فیک چیزیں، فیک پکچرز، فیک نیوز بنائی جا رہی ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ اور جس کی کہہ لیں کہ عزت کو آپ ہٹ کر رہے ہیں وہ شخص کہاں جائے، کس کے پاس جائے؟ کسی فیمیل کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں، کسی ادارے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کس کے پاس جا کے دہائی دے کہ بھئی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ تو ایسی سچویشن میں یہ قانون ہونا چاہیے. تو دے اسٹریٹ اوے سیڈ می کہ اصل میں ایشو یہ کہ ہم چونکہ اسٹیک ہولڈر ہیں تو ہمیں میٹنگ میں بٹھایا کیوں نہیں گیا؟ ادروائز تو 2016 سے یہ ایکٹ موجود ہے. جو نون لیگ کی پریویس گورنمنٹ تھی نواز شریف صاحب کے دور میں، یہ تب سے رائج ہے اور عمران خان صاحب کے دور میں اس کو ماڈیفائی کیا گیا، اس میں تھوڑے سے کلازز ایڈ کیے گئے. اور اب بھی اس میں اسی قانون میں جو عمران خان صاحب کے دور میں رائج تھا اس میں ہلکی سی ایک دو کلازز کی ماڈیفیکیشن ہوئی ہے، امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں. یہ قانون 2016 سے رائج ہے. فیک نیوز آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا سوشل میڈیا اس میں تو اب جنگل کی آگ کی طرح جو ہے وہ پھیلتی ہے. پاکستان کوئی واحد ملک نہیں ہے جہاں پہ فیک نیوز، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن یا میل انفارمیشن کے خلاف کوئی قانون بنا ہے. برطانیہ میں آفس آف کمیونیکیشن یعنی جسے ہم عرف عام میں آف کام کہتے ہیں، وہ ادارہ بھی کام کرتا ہے. اس کا کام یہی ہے کہ اگر کسی کی کردار کشی کی جا رہی ہے، کوئی فیک الزامات لگائے جا رہے ہیں، اے آئی جنریٹڈ کوئی مواد شیئر کیا جا رہا ہے، تہمت لگائی جا رہی ہے، تو وہ ان سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں برطانوی شہری جو ہیں. اسی طرح امریکہ میں فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن موجود ہے، وہ بھی اسی طریقے سے کام کرتا ہے کہ آپ اگر کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ سائبر بلنگ کرتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں اور وہ انفارمیشن دیتے ہیں جو کہ ریالٹی نہیں ہے، تو وہ ادارہ حرکت میں آتا ہے. پوری دنیا میں آپ کسی بھی ڈیولپ یا انڈر ڈیولپ کنٹری میں چلے جاؤ، اگر ایسا نہ ہو تو سوشل میڈیا تو شترے پہ مہار جیسے پاکستان میں ہے، کہیں پہ بھی نہیں. آپ دیکھیں وہاں پہ ریگولیٹری اتھارٹیز موجود ہیں اور وہ پھر جب بھی کوئی فیک قانون ساڈا اتنے حال ہے ہو گیا ہے کہ ماشاء اللہ 25 کروڑ اسی بندے ہیں تو 25 کروڑ اسی فون ہاتھ چ لینے اور ہم سبھی کے سب صحافی ہیں. ہاتھ میں مائک پکڑا، کوئی بھی کسی بھی چوک میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کے منہ کے آگے آگے کریں گے. وہ جیسے ایک ہمارے بہت سینئر جو ہے کبھی صحافی ہوا کرتے تھے، آج کل وہ یوٹیوبر بن گئے ہیں، وہ منہ میں جا کے دیتے ہیں مائک اور کہتے ہیں جی جواب دیں جواب دیں جواب دیں، اور پھر اپنی طرح کا اینگل دیتے ہیں اس سٹوری کو پوری کو، اور پھر وہ خبر کچھ ہوتی ہے، بات کچھ ہوتی ہے، کچھ بھی بنا دیتے ہیں. چیزوں کو کافی زیادہ خراب کیا ہے. آپ باہر کے ممالک میں، وقاص آپ بھی، سعدیہ آپ بھی obviously ٹریول وغیرہ جب ہم کرتے ہیں، آپ باہر کے ممالک میں دیکھیں وہاں پر یہ ٹرینڈ نہیں. آپ کو یاد ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے دبئی میں برج خلیفہ میں آگ لگی تھی.
اس کو بہت سے لوگوں نے کیپچر کیا تھا، لیکن ان میں جو دبئی کے جن کے پاس ریزیڈنسی موجود تھی یا ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے اس کو کیپچر کر کے سوشل میڈیا پر ڈالا تھا برج خلیفہ کی آگ کو، اس کے بعد دبئی نے ان سے ریزیڈنسی بھی واپس لی تھی اور ان کو ڈیپورٹ بھی کر دیا تھا، کیونکہ ان کو لگا تھا کہ ہماری ایک ٹورسٹ کنٹری ہے اور ہمارے ملک کی ایک بدنامی ہوئی ہے کہ ہم اس کو سیف اور سیکیور نہیں بنا سکے. اسی طریقے سے آپ دیگر ممالک میں چلے جائیں، وہاں رولز اینڈ ریگولیشنز موجود ہیں. پاکستان میں ابھی مریم نواز جو یو اے ای کے صدر آئے اور ان سے انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا، لیکن یہاں پر لوگوں نے وہ اے آئی جنریٹڈ پکچرز جو تھیں وہ ہاتھ ملاتے ہوئے وہ اس پہ پھر مریم نواز کی کردار کشی کی گئی، پروپیگنڈا کیا گیا. تو جب یہاں پر لوگوں کو پکڑنے کی، ان کو کسی لا کا پابند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو جو نام نہاد لوگ ہوتے ہیں، نام نہاد صحافی ہوتے ہیں، ووٹ کے سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کرنا چاہیے ایسے ہی، یا باقی ممالک کی طرح یہاں پر بھی لا، رولز اینڈ ریگولیشنز ہونے چاہیے؟ پہلے تو شکریہ آپ کا. یہ پاکستان میں سب سے زیادہ آزادی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں آزادی نہیں ہے، دنیا کے کسی بھی ملک، ایون میں یہ بات کہوں گا کہ یونائٹڈ کنگڈم سے زیادہ پاکستان میں آزادی ہے. اس کی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. اگست کے اندر رائٹس ہوئے تھے یونائٹڈ کنگڈم میں، اور وہ ہوئے بھلا کیوں تھے؟ پاکستان سے ایک بندے نے بیٹھ کے ایک پوسٹ کی تھی ٹویٹر کے اوپر، کہ فیس بک کے اوپر پوسٹ کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ چھریاں مار دی ہیں اور یہ وہ مسلم کمیونٹی کو. اور اس کے بعد وہاں پر رائٹس ہوئے، اربوں ڈالرز کا، اربوں پاؤنڈز کا یو کے کو نقصان ہوا. یو کے نے اس بندے کی پوسٹ کو پکڑ کے جن لوگوں نے آگے اسے شیئر کیا ان کو بھی پکڑ لیا کہ آپ نے ایک فیک نیوز کو، جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، جس کا سر پیر نہیں ہے، آپ ایک معزز اور کیا کہتے ہیں رسپانسبل سٹیزن نہیں ہے، ان کو بھی سزائیں دیں. پھر اس کے بعد میں آپ کو امریکہ کی اگزامپل دیتا ہوں. میرا اپنا ایک دوست امریکہ میں، ہم مسجد میں تھے، تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے نے جہادی مواد سنے، وہ مواد جہادی مواد، آپ امریکہ کی بات کر رہا ہوں، اس کو فیس بک پہ صرف شیئر کیا ہے، غلطی سے شیئر ہوا، کیا ہوا، اس نے اس کو شیئر کر دیا. امریکہ کے قانون کے مطابق وہ مجرم ہے. اس طرح کا سینسٹیو جو ہے وہ آپ شیئر نہیں کر سکتے. اس کو 5 سال کی، 18 سال کے بچے کو 5 سال کی سزا جج نے سنا دی. پھر آپ آ جائیں پاکستان کے اوپر. ماشاءاللہ آپ نے دبئی کی اگزامپل بھی دے دی، سعودی عربیہ چلے، ان کو تو ہم جمہوریت نہیں ہے. پاکستان میں مسئلہ یہ نہیں ہے آزادی کیا. اب آپ اور میں یہاں پر بیٹھ کر کرٹیسزم کرتے ہیں. کرٹیسزم یہ ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ یہ کر رہی ہیں، وہ نہیں کر رہی. مریم صاحبہ میں ایک کرٹیسزم بتاتا ہوں. عوام کا کرٹیسزم ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب کو صاف کر رہی ہیں، نجائز تجاوزات کو صاف کر رہی ہیں، لیکن جو لوگ بیچ میں نقصان دیں، جن کا نقصان ہو رہا ہے، ان کو حکومت ماں کی طرح ہوتی ہے، ان کو کوئی متبادل نہیں دے رہی. دس از سم تھنگ آ کرٹیسزم، کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ غلط کر رہی ہیں، وہ کہے گی میں نے کرنا ہے، وہ قانون دکھا دے گی، ہم اس کے اوپر پوائنٹ نکال دیں گے کہ یہ نہ کریں یا ریاست ماں کی طرح بہیو کر دیں. اگر بیٹھ کر میں یہاں پر مریم نواز کو گالیاں دینے لگ جاؤں، دس از ناٹ اے صحافت، دس از ناٹ اے جرنلزم، دس از ناٹ ایتھکس، مورلی بھی اور صحافت کے بھی. صحافی وہی کام کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے ساتھ کیا تھا. سپریم کورٹ کہتی تھی پچھلے دور حکومت میں، یہ جو شہباز شریف کا تھا، جب یہ ترمیم کر رہے تھے، کہ آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے اپنا ادارہ کیسے آپ سے ٹھیک کروانا ہے. یار مطلب ایک مدر آف آل انسٹیٹیوشن از اے پارلیمنٹ. پارلیمنٹ پوچھے پہلے آپ سے کہ آپ کو کیا چاہیے، پھر ہم آپ کو دیں گے. یا پھر 25 کروڑ عوام کی ترجمانی کرنے والی سب سے سپریم جو عدالت ہے، عوام کی عدالت ہے، وہ پارلیمنٹ ہے، وہ فیصلہ کر دے، بس باقی سب کو ماننا پڑے گا، وہ ایکٹ ہو، وہ کانسٹیٹیوشن میں ترمیم ہو، واٹ ایور. اسی طرح صحافیوں کی جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا تحمل سے کام لینا چاہیے، اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ آپ کے خلاف نہیں ہے. یہ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، قانون ہے، جو چوری کرے گا اسے پکڑ دینا چاہیے. تو اس کے اندر ایک ترمیم کوئی کرے، کوئی ایک قانون آلریڈی موجود ہے، تو ہر بندے کو ڈر جانا چاہیے کہ یار یہ تو بڑا غلط کر رہے ہیں. اور بھائی چور کو ڈرنا چاہیے نا، وہ چور کے لیے ہے. تو یہ پیکا جو آرڈیننس ترمیم ہے، سارا کچھ ایکٹ ہے، یہ چوروں کے لیے ہے، ان کالی بھیڑوں کے لیے ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد جو آپ میڈیا کے اوپر لوگ ہیں جو آج کہہ رہے ہیں، میں ان کو سب کو پیغام دیتا ہوں، جو کہہ رہے ہیں یار ٹی وی نو تے یوٹیوب پر کھا گئے نے، او بھائی تم دوبارہ بحال ہو جاؤ گے. وہ بندہ جو ساؤتھ پنجاب میں، جس کو کچھ نہیں پتا، میں نے خود بڑے لوگوں کے ایسے یوٹیوب چینلز دیکھے ہیں جو لاکھوں میں کیا ملینز میں ہیں،
کوئی گل کا پتہ نہیں ہے گا, ایدا ادا کر کے تو وہ ٹکا کے بےزتی کر رہے ہیں, اداروں کی بولنگ کر رہے ہیں, انڈین کانٹینٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں, مطلب انڈین کانٹینٹ ان دا سینس کہ انڈیا کی تعریف کر رہے ہیں. بھائی ہمارا نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے, بھائی ہم نے نہیں کرنی, سیدھی سی بات ہے, نہیں کرنی. ہمارا نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے, تو اس کو بار لگانی ہے ہم نے, اور ریگولرائز کرنا ہے. جو چیزیں ریگولرائز ہو کر چلتی ہیں دنیا میں وہی چیزیں پھلتی پھولتی ہیں. آج تک دنیا میں موبائل آ گیا, بڑا کچھ آ گیا, بی بی سی وہیں سٹینڈ کرتا ہے جہاں پر تھا. اس کی ریٹنگ, اس کی کوالٹی میں فرق نہیں آیا. وائی؟ بیکاز دیٹ انسٹیٹیوشن از ریگولرائزڈ. وہ آپ کو پتہ ہے اسٹیٹ کی نفرت میں کوئی چیز نہیں چلا سکتے. یہاں نا میں ایک چیز اسی پوائنٹ پہ, کل ایک سیمینار میں جہاں میں تھی میں نے, تو وہاں نا سینئر صحافی تھے, وہ رائٹس, آپ کو پتہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل جریدہ ہے, تو وہ ایک قصہ سنائے تھے کہ یہاں پہ پاکستانی خاتون تھی جو ان کی رائٹرز, یس سوری, تو ان کی نمائندہ تھیں. انہوں نے کسی ہمارے یہاں پولیس کے آفیشل سے کوئی انٹرویو لیا, اور وہ انٹرویو لے کے کچھ لائنس تھی جو انہوں نے ان کو ہائی لائٹ کیا. اب وہ جملہ ایز اٹ از کوٹ نہیں کیا, یعنی اس کو پیرافریز کر دیا. وہ جو ایز اٹ از کوٹ تھا, اگر وہ, اب ہوا یہ کہ ان کے اوپر جو ہے وہ انٹرنیشنلی وہ پریشر آیا, اور پھر ادارے نے پوچھا اس خاتون سے کہ آپ نے اس کو پیرافریز کیوں کیا ہے, اس کو کوٹ کیوں نہیں کیا ہے. اس بنیاد پہ وہ سٹوری بھی ڈاؤن کر لی گئی, اور وہ جو پرماننٹ جاب تھی, وہ نمائندہ جو فیمیل نمائندہ تھی, ان کو اس جاب سے ہاتھ دھونے پڑے. وہ ان کے اتنے اسٹرکٹ میجرمنٹس ہیں. اور ہمارے یہاں پہ ایتے بہ کے کہتے ہیں 28 تاریخ کو عمران خان جو ہے وہ آزاد ہو رہے ہیں, 20 تاریخ کو جو ہے وہ تو لے دے گیا ہے. اب وہ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹکر کے لوگ وہ جب لندن میں جا کے بیٹھ کے زہر اگلیں گے, شہباز گل جیسے, عمران ریاض خان جیسے. دیکھیں ابھی جو پیکا ایکٹ ہے, عوام کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اس ایکٹ کے تحت سوشل میڈیا کا جو پروٹیکشن ٹریبیونل بھی قائم کیا گیا ہے, کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی غلط قانون یا غلط کوئی ججمنٹ آ گئی ہے, تو بھی آپ جا کے اپیل کریں. آپ کہیں کہ نہیں میں تو انوالو نہیں ہوں, یہ پروف ہے, یہ پروف ہے, جیسے ہوتا ہے. اور یہ اپنے پوڈ کاسٹ کے تھرو آپ ضرور لوگوں کو بتائیں کہ سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی بنا دی گئی ہے. اس سے پہلے پیمرا موجود تھی جو کہ الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے تھی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ سوشل میڈیا سے ریلیونٹ اتھارٹی بنا دی گئی ہے, جو کہ سوشل میڈیا کی پالیسی بنائے گی, قوانین بنائے گی, اور اس کے اندر جو ان کے پروٹیکشن ٹریبیونلز ہوں گے وہ ان کیسز کو سنیں گے. سائبر کرائم ان کا ونگ ہوگا جس کے پاس آپ جا سکتے ہیں. اس سے پہلے تو یقین مانے میں کسی کی کیا بات کرتی ہوں, میری ایسی فیبریکیٹڈ اور جنریٹڈ ویڈیوز اور پکچرز بنائی گئی ہیں کہ الامان الحفیظ, اب میں کس کو جا کے کہوں. تو یہ ہونا چاہیے. میں کہتی ہوں صحافیوں کیوں اس کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں, ان کو تو اس کا ساتھ دینا چاہیے. ابھی جیسے وقاص نے کہا کہ جو غلط کر ہی نہیں رہا, کو تو کوئی پرابلم بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ ان کے لیے ہے جو نام نہاد صحافی ہیں, یوٹیوبرز ہیں, جن کا دھندا جو ہے وہ سارا یوٹیوب سے چلتا ہے. سو میرے خیال میں پاکستان ہمارا گلا آزادی کا گھونٹ رہے ہیں. یہ بیسیکلی شتر بے مہا کیا بولتے ہیں, ہاں جو چیز شتر بے مہار ہے اس کو روکنے کے لیے دس واز ایکچولی امپورٹنٹ اینڈ دس واز پیراڈائم کے اندر کام کر رہے ہیں. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں آپ کو کہوں کہ وہ سمجھتا ہے میں آپ سے ڈرتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ سمجھتا ہے میں آپ سے ڈرتا ہوں. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, آپ میری پوسٹ بنا دیں میں آپ سے ڈرتا ہوں. میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سمجھتا ہے میں آپ سے ڈرتا ہوں لیکن میں نہیں ڈرتا. آپ یہ بھی کاٹ دیں, یہ بھی کاٹ دیں, بیچ میں سے کہہ دیں مطلب کہ وقاص رحمہ سے ڈرتا ہے. میری ایگو کو ٹھیس پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ یہ بات میں نے نہیں کی, میں بتا رہا ہوں کہ وہ سمجھتا ہے لیکن میں نہیں ایسا. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, یہ ویسے ہی سادہ الفاظ میں ہو یہی رہا ہے. اور میرے خیال میں باقی سباق سے چیزوں کو ہٹ کر پیش کرنا جتنی اس دور میں بتاتا ہوں کہ یہ میں بڑی بات نہیں کروں گا, اللہ معاف کرے, لیکن یہ ایک امانت ہے. اور یہ جس طرح جو پیغمبر کرتے تھے یا ولی اللہ کام کرتے تھے نا, تو یہ صحافت اس سے تھوڑا سا نیچے کہہ لیں کہ یہ وہ امانت ہے جو آپ نے سچ دنیا کو بتانا ہے. اور کیونکہ آپ یہاں پر بیٹھ کر, چلو میں کروڑوں نہیں کہتا, لاکھوں لوگوں کا مہینے میں دماغ چینج کرتے ہیں. میں سعدیہ اور آپ بیٹھ کر دماغ چینج کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے. اور دنیا کی وہ کیا کہتے ہیں, نیپولین کہا کرتا تھا کہ مجھے برینز دو, ٹھیک ہے, مجھے ایسا بندہ دو جو برینز چینج کرے. جو برین کو چینج کر لیتا ہے نا,
وہ آپ کو پورے کو آکوپائی کر لے گا. قومیں بنتی برین سے. اب آپ بیٹھ کر جو غلط برینز بنائی جا رہے ہیں, جیسے وہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں باہر سے بیٹھ کے, پاکستان کے خلاف بولی جا رہے ہیں, اداروں کے اوپر بھکی جا رہے ہیں, اسٹیبلٹی کی باتیں کر رہے ہیں, یار ایسا پھر پاکستان کے اندر واقعی انسٹیبلٹی ہو جائے گی. وقاص آپ کو یاد ہے جرمن جو تھے کام اور ترقی کے لیے اس طرح کا قانون یہ بھی بہت زیادہ ضروری تھا, اور ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا کی مانیٹرنگ یہ بہت زیادہ ضروری آپ کو انڈیا نے اپنے دفتر بنایا ہوا ہے, اور ہمارے پاس نہ یوٹیوب کا دفتر ہے, نہ گوگل کا دفتر ہے, نہ فیس بک کا دفتر ہے, نہ انسٹاگرام کا دفتر ہے. اور ٹک ٹاک ماشاء اللہ امریکہ نے ٹک ٹاک کو بین کر دیا. امریکہ نے ٹک ٹاک, آپ پتہ کیلیفورنیا آج کی خبر یہ کہ چائنا نے جو ہے وہ ٹک ٹاک بند کرنے کا فیصلہ کر لیا امریکہ میں, یہ آج کی خبر ہے. پہلے انہوں نے بین کیا تھا. ایک دو اسٹیٹس کے علاوہ نا, کیونکہ میں نے وی پی این لگایا ہوا ہے, کیلیفورنیا کا وہاں چلتا ہے تو اس کے علاوہ باقی جو اسٹیٹس ہیں نا انہوں نے کہہ دیا, کیونکہ کچھ اسٹیٹس وہاں پہ آزاد ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی آزاد ہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ میرا پوائنٹ سن لے لو نا پلیز ذرا نا. وہ اب دیکھیں وہ ملک اگر ٹک ٹاک کو جو سب سے بڑا, ایک لاسٹ بات پھر میڈم سے بات کر, ایک سب سے بڑا دنیا کا پلیٹ فارم اس وقت ٹک ٹاک ہے, جہاں پر آپ لپسنگ کر سکتے ہیں, آپ چھوٹے چھوٹے اب تو بائٹس کر کر کے چھوٹی چھوٹی بات یوں شیئر کرتے ہیں, یوں لاکھوں ملینز میں جاتی ہے. اچھا یہ تو ہم نے ساری بات کر لی یہاں پر پیکا ایکٹ کے خلاف. دوسری جانب اگر ہم عمران نیازی کو دیکھیں تو اس وقت جیل سے جو ہے وہ بہت اونچی اونچی دھاریں مار مار کر رونے کی آوازیں آ رہی ہیں, اور وہ آوازیں اس لیے آ رہی ہیں کہ مجھے جو ہے وہ آزاد کیا جائے. پچھلے اگر ہم 2 سال میں دیکھیں تو تقریباً 55 کروڑ روپے کا خرچہ جو ہے وہ عمران خان پر جیل میں ہو چکا ہے. ایک باورچی ملا ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ گرمیاں تھی تو اے سی فل ٹائم ملا ہوا تھا, اب سردیاں ہیں تو ہیٹر ملا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بے شمار ایسی چیزیں ہیں, اخبارات وہاں مہیا کیے جاتے ہیں, ٹی وی چینلز تک ان کی ایکسیس ہے. بٹ وائی از ہی کرائنگ؟ کیونکہ جو آتے ہیں کہتے ہیں پنجابی چ عادت پئی کڑی چڑی نو جاوے نہ بڈھی اڑی نو, تو انہوں آدਤਾਂ پਈਆਂ ہوئی نے بیچارے دیاں آدਤਾਂ پوریاں نہیں ہو رہی, وہ اس لیے بیسیکلی اس کو وہ آزادی چاہیے. پر ادروائز اسے ہر ایوری اویلیبل فیسلٹی موجود ہے, اس کو اویل کی جا رہی ہے, اس کو ہر چیز وہاں پہ اس کو وہ ورزشی سائیکل دے دی, اور پیچھے کی رہ جاتا ہے. چیا سیڈ, میرا تو یہی کہتی چیا سیڈ تک مل رہے ہیں. اصل میں بات پتہ ہے یاد دیکھ کے دل تو نہیں کر رہا کہ آپ بھی جیل یاترا کر رہے ہیں؟ مجھے نا میرا دل تو ناؤز باللہ کبھی نہیں کرے گا جیل جانے کو, لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ان غریبوں کا کیا قصور ہے وہ جو باقی لاکھوں جیلوں میں ہیں, کوئی ڈکیتی میں ہے, کوئی چوری میں ہے, کوئی کرپشن پہ ہے, کوئی کسی وجہ سے, بھائی ان کا کیا قصور ہے, ان کو بھی ایسی فیسلٹی دو. یعنی اگر ہمارے پاکستان میں ہم لوگ ایک کیٹیگری مجرم ہیں, ملزم کی بات نہیں کری, تو ہمیں ایک کیٹیگری, ہاں جی, تو ہمیں ایک کیٹیگری فیسلٹیز ملتی ہیں, ہمیں اے سی ملتا ہے, ہمیں کاریں کاریں کہہ رہی ہوں, اچھا کھانا ملتا ہے, باورچی ملتے ہیں, 8 کمروں کا ایک ولا بنا کے ملتا ہے. ان غریبوں کو کیا قصور ہے جن کو آپ پنجے بسترا کر کے دے رہے ہیں, جن کو آپ دال دے رہے ہیں پتلی لمبے شوربے والی, ان کا کیا قصور ہے جن کی مائیں بیچاری لمبی لمبی لائن لگا کے باہر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں سر پلیز ایک بار ملاقات کر لینے دیں, اور کہتے ہیں نہیں بی بی ٹائم نہیں ہے, ان کا کیا قصور ہے پھر؟ اچھا کوئکلی وقاص سے آخری کامنٹ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. وقاص یہ ساری بات تو آپ نے بھی سنی, میرا بھی کامنٹ سنا, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اتنا خرچہ عمران خان پر ہو رہا ہے, قومی خزانے کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے, رہا کر دیا جائے, کیا فائدہ, میں جیل میں رکھا ہوا ہے, الٹا خرچہ بھی ہے, پرابلمز بھی آ رہے ہیں, فارغ کرو اسے. جیل ہی ختم کر دیں, پھر ملک میں نظام کو ختم کر دیں. یہ تو بتانا ہے نا ہم نے کہ مجھے خرچہ کروا رہے ہیں, خرچے کی کوئی بات نہیں. باہر آ کے بھی ایکس پرائم منسٹر ہے, پروٹوکول تو اس کو ملنا ہے, پاکستان کا قانون ہے. یہ چودھری پرویز لائی کے گھر کے سامنے گاڑیاں کھڑی رہتی تھیں, ہی واز نو مور, تو کچھ بھی نہیں تھا وہ. تو وہ پھر اس کے بعد وہ آیا نا, بیچ میں گیپ آیا, تو کیونکہ وہ ایک دفعہ ڈپٹی پرائم منسٹر رہا تھا, یہ تو پرائم منسٹر ہے, تو یہ پروٹوکول کو چھوڑیں, یہ چھوٹی باتیں ہیں. بہت بڑا ملک ہے ہمارا ماشاء اللہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سزا پوری کر کے بتانا ہے کہ مجرم ہے. اور دوسری بڑی بات ہے کہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ ان قریب تواڈے کول خبر آ جانی ہے ملک ریاض بھی پھڑیا گیا. نہیں مجھے لگتا ملک ریاض نہیں پکڑا جائے گا اس پہ ہاتھ. ویسے تو اس کے ریڈ وارنٹ بھی جاری ہو گئے ہیں. فرحت شہزادی وہ جو فرح گوگی ہے, یہ عمران ریاض خان کی طرح میں نہیں بتا رہا, میں وقاص ملانا ہو کے بتا رہا ہوں. پاسپورٹ منسوخ ہو چکے ہیں نا, یہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا, ان سب کے پاسپورٹ منسوخ ہو چکے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے ملک ریاض ہوتے ہیں تو گرفتار کرتے ہیں, گرفتار کر کے لایا جاتا ہے. پیکا کے خلاف بولنے والے صحافی کوشش تو پوری کر رہے ہیں کہ ملک ریاض نہ اریسٹ ہوں, وہ ٹوں کر کے پراپرٹی ٹائکون کر کے کوشش تو بیچارے پوری کوشش کر رہے ہیں. مجھے ان کی خبر میں تھوڑی سی صداقت لگتی ہے کہ ملک ریاض اس بار نہیں بخشا جائے گا, کیونکہ اب کی بار بینیفیشری تو سارے صحافی بھی ہیں, بینیفیشری تو بہت بڑے بڑے ہیں. سمبل آف وہ کیا کہتے ہیں سوورنٹی ہے پاکستان میں, کہ جو جرم کرے گا اس کو سزا دی جائے گی. ہاں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو ساری چیزیں مل رہی ہیں,
تو وہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے, اور گورنمنٹ نو ڈاؤٹ وہ سیلیبریٹی تھا, سیلیبریٹی ان دا سینس کہ سیاسی طور پر بھی سیلیبریٹی, ایک ایکس پرائم منسٹر ہے یار, اس کی عزت تو ہوتی ہے نا. ابھی جو موجودہ پرائم منسٹر, ہاں چوری کی ہے اس کو سزا ملی ہے. دنیا کے ہر ایک ملک کے اندر جو پرائم منسٹرز ہوتے ہیں ان کے کیبن, ان کی جیلیں باقیوں سے الگ ہوتی ہیں, رادر کہ آپ کسی ملک کے قیدی نہ ہو. ٹھیک ہے. اور لاسٹ بات یار ادا کی کرنا ہے وہ جڑی امریکہ چ انویسٹمنٹ تے آئی لیکن امریکہ تو ایک بڈی بھی آ گئی ہے. انویسٹمنٹ اسی رکھ لینے بڈی لائی 38 سالہ خاتون جو ہے وہ 17 سالہ لڑکے سے شادی کرنے کی خواہش میں 19 سالہ لڑکے کی خواہش میں شادی کرنے کی خواہش میں پاکستان پہنچ گئی ہے. ویسے خاتون بہت عقل مند ہے. دیکھو اس کو لڑکے کو لگا ہوگا یہ خاتون جو ہے مجھے امریکہ کا ویزا بھیجے گی, مجھے یہاں سے بلوا لے گی, امریکہ بلوا لے گی. اس نے تو گیم کھیلی, اس نے کہا بھائی تجھے نہیں امریکہ بلانا, سچی محبت ہے مجھے اپنے پاس رکھ, اپنے ملک میں رکھ. لیکن جو آپ کی قوم نے اس کے ساتھ بہیو کیا کتنا پیتھیٹک ہے. مطلب آپ کے میں پی 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 کے جو گورنر کامران ٹیسوری صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا لڑکا دیکھو اس کا ٹیلنٹ ہے, ایم کیو ایم کے ہمارے لڑکے کا ٹیلنٹ ہے کہ دیکھو نا اس نے لڑکی, یا آپ اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں ایک خاتون کے ساتھ, اس کے ساتھ ایموشنل اس کو کہہ لیں کہ اس کو ایموشنل دھچکا پہنچایا گیا ہے. وہ کہیں بھی کسی بھی دنیا کی بندی ہو, بندہ کیوں نہ ہو, اس کو ایموشنلی اس نے ایک کہہ لیں کہ دھوکہ دیا, چیٹ کیا, فراڈ کیا. اب وہ یہاں پہ در در دھکے کھا رہی ہے کہ جی ایک بندہ ہے, مجھے لگتا پکا یوتھیا ہونا ہے جن نے یو ٹرن لیا ہے. دیکھو وہ آگے بندہ عمران خان نہیں نہ نکلا, عمران خان ہی تو نکلا, بیوی نے بھی تو اپنا شوہر اور بچے چھوڑے نا, ادھر خاتون نے بھی یہی کیا, بچہ بھی چھوڑا, بچے بھی چھوڑے, شوہر بھی چھوڑا, محبت میں آگے وہ تو بھاگ گیا بیچارہ. ہاں تو وہ ویسے میں سن رہی ہوں وہ یوتھیا تھا اور اس نے یو ٹرن لے لیا اپنی محبت سے. یہ ہے کہ یہ اکتوبر سے ہے یہاں پر, اور ابھی گلوریفائی ابو ہے, ہائی لائٹ ابو ہے, اور وہ بیچاری بڑی دیر سے, وہ تو ابھی بہت ساری چیزیں پاکستان کی اڈاپٹ کر چکی ہے. اور دال قیمہ بھی کھانے لگ گئی ہے, دال بھی کھانے لگی, قیمہ بھی کھانے لگی, بہت مختلف چیزیں جو پاکستان کی سبزیاں بھی کھانے لگ گئی ہے. بہرحال اصل میں اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ پیسے مانگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں نے یہاں پہ پراپرٹی میں انویسٹ کرنا ہے. آج خبر آئی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے نا $10,000 چاہیے, میں نے بھی پراپرٹی ٹائکون بننا ہے. یار صحیح بتا رہا ہوں, آپ ہنسو نا. اس نے کہا پھر دیکھنا یہ آئے گا میرے پاس, پھر یہ شادی کرے گا. اس کا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ میں, عورت جو ہے وہ شادی کر کے مرد کے گھر آتی ہے, اور بھائی پاکستانی امریکن عورتوں سے شادی کر کے اس کے گھر جاتے ہیں. تو یہ اخلاقی تنزلی ہے, یہ اخلاقی تنزلی ہے جس کو ہم گلوریفائی کرتے ہیں. یہ شرم کی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اتنے اپرچونسٹ ہیں. ہمارے یہاں پر اس کو عمران خان کہتا تھا کہ پاکستان میں باہر کے لوگ آ کے جابس کریں گے. ہاں تو وہ مانگ رہی ہے نا, پھر دیں اس کو جاب. جاب لینے نہیں آئی, رشتہ لینا. چلے اسی نوٹ پر آج کا پوڈ کاسٹ. لیکن یہ ہے کہ وہ جو ان کی بات تھی وہ امپورٹنٹ ہے لاسٹ, کہ ہمیں تھوڑا ایز اے نیشن بہیو کرنا چاہیے. اگر یہی چیز پاکستان کا کوئی کسی اور ملک میں ہوا ہوتا تو وہ اس کو مختلف طریقے سے ڈیل کرتے, رادر کہ ہمارا گورنر اور ہمارا جو میئر کراچی ہے وہ ٹیلنٹ کہیں اور کہیں کمال ہے یار, کیا بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, ہائیلی کنڈیمڈ. رادر جو ہے نا اس لڑکے کو پکڑے, انہوں سزا دے دیو, سزا نہیں دیو, دے نال بیاہ کرے کہ تو پسایا سی انہاں دے نال بیاہ کر, اور اس کو کوئی سزا ہے دے واسطے. تھینک یو سو مچ وکاس, بہت شکریہ. سعدیہ آپ کا ویوز آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.